اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ فتیبہ بن مسلم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بلخ پر حملہ کر دیا تو اس نے باغیوں کو اتنا تنگ کیا کہ آخر انہوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی۔ اس واقعے کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ ابھی قتیبہ بلخ میں ہی تھا جب اسے حجاج کا خط ملا، جس میں حجاج نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھے۔ حجاج اگرچہ قتیبہ کی صلاحیتوں سے واقف تھا، لیکن اس کی نظر میں قتیبہ ابھی نا تجربہ کار تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں نا تجربہ کاری کی وجہ سے قتیبہ کوئی غلطی فیصلہ نہ کر بیٹھے، کیونکہ غلط فیصلہ ہوتے دیر نہیں لگتی، کیونکہ حجاج بھی یہ چاہتا تھا کہ قتیبہ اسلامی سلطنت کی حدود خراسان سے آگے بڑھنے کے لیے اقدامات کر دے۔ اس نے قتیبہ کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ وہ حجاج کو اپنے حالات سے باخبر رکھے۔ قتیبہ کو بلخ میں قیام کے لیے 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اس کی اچانک تیز جنگی کارروائی نے لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف بٹھا دیا تھا۔ اس کی فوج نے جس طرح باغیوں کو گھیر کر قتل کیا تھا اور پھر جس طرح قلعے کا محاصرہ کر کے شہر پر حملے کیے تھے، اس سے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس نے 1 مہینے میں شہر کا نظم و نسق درست کیا اور شہر پر اپنا تسلط مضبوط کر لیا۔ پھر ایک روز اچانک ہی قتیبہ نے اپنی فوج کو بلخ سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ صرف قتیبہ بن مسلم یا پھر اس کے چند اعلیٰ حکام جانتے تھے کہ فوج کی اگلی منزل کہاں ہے۔ دراصل قتیبہ بن مسلم نے فوج کے اس کوچ کو کسی حد تک خفیہ رکھنا چاہا تھا۔ وہ یہ تو نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ یہ کر سکتا تھا کہ اس کی فوج بلخ سے نکلتی اور اس کی اطلاع آگے کے علاقوں تک نہ پہنچتی، کیونکہ بلخ میں باغیوں کو شکست ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں قتیبہ کی کارروائیوں کو اطلاع اگلے علاقوں تک پہنچا سکتے تھے۔ اس کی بجائے قتیبہ نے فوج کی اصلی منزل کو پوشیدہ رکھا، حتیٰ کہ اس کی فوج بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کیا ہے۔ قتیبہ نے بلخ سے کوچ کرنے کے بعد تالقان کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ تالقان ایک آزاد ریاست تھی مگر مسلمانوں کو سالانہ خراج ادا کرتی تھی، اس لیے قتیبہ نے اس علاقے میں پڑاؤ کیا تھا۔ جس جگہ قتیبہ بن مسلم نے پڑاؤ کیا تھا، اسے 2 میل کے فاصلے پر دریائے زالقان گزرتا تھا۔ دریائے تالقان سے آگے سغانیہ اور کفتان کی ریاستیں تھیں۔ جب قتیبہ بن مسلم نے دریائے تالقان کے کنارے پڑاؤ کیا تو اس کے ارادے سے واضح ہو گئے، وہ سغانیہ اور کفتان کے علاقوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ابھی قتیبہ کو دریائے تالقان کے کنارے پڑاؤ کیے دوسرا دن تھا جب بلخ کے کچھ کسان اور سردار قتیبہ سے آ ملے۔ ان کی کل تعداد تقریباً 1,500 تھی۔ قتیبہ نے چند دن تالقان میں قیام کیا اور پھر دریائے تالقون عبور کر لیا۔ اگرچہ وہ سغانیہ کے علاقے پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ دریا کے پار پہنچا تو سغانیہ کا بادشاہ وہاں اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس نے قتیبہ کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور قتیبہ نے اس بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ سغانیہ کا بادشاہ کا نام بیشل اور تھا۔ اس نے قتیبہ کو تحائف اور ریاست کی کنجی پیش کی اور اسے اپنے علاقے میں آنے کی دعوت دی، چنانچہ قتیبہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ یوں سغانیہ کا علاقہ بغیر جنگ کے اس کے قبضے میں آ گیا۔ سغانیہ کے ہمسائے میں ایک اور ریاست تھی جس کا نام کفتان تھا۔ سغانیہ کی طرح یہ بھی ایک کمزور ریاست تھی۔ جب شاہ کفتان کو قتیبہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھی بہت سا روپیہ اور تحفے لے کر قتیبہ کے پاس آ گیا۔ اس طرح کفتان کا علاقہ بھی بغیر کسی دقت کے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ یہاں سے قتیبہ فوج لے کر تخارستان کے علاقے پر حملہ آور ہوا، جو کہ ایک چھوٹی سی شہنشاہی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے سغانیہ کے لوگوں پر بہت ظلم کیا تھا۔ بیشل اور کے کہنے پر ہی قتیبہ نے تخارستان پر حملہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ قتیبہ تخارستان میں داخل ہوتا، غلیلشتان خود قتیبہ کے پاس آیا اور فدیہ دے کر صلح کی درخواست کی، جو قتیبہ نے منظور کر لی۔ یوں تخارستان کا علاقہ کبھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی قتیبہ نے مرو واپسی کا ارادہ کر لیا، کیونکہ جس علاقے میں قتیبہ اس وقت موجود تھا وہاں سردی خاصی پڑتی تھی اور سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ اس سردی میں لڑنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ چنانچہ قتیبہ نے فوج کی قیادت میں اپنے بھائی صالح بن مسلم کے سپرد کی اور اسے ہدایات کے ساتھ مرو روانہ کیا کہ جلد از جلد مرو پہنچا جائے، جبکہ قتیبہ فوج کی روانگی سے قبل جانب چلا گیا اور صالح بن مسلم سے تبلیغ مرو پہلے گیا۔ قتیبہ کے چلے جانے کے بعد صالح نے مرو کی جانب واپسی کا سفر شروع کیا اور جو راستہ اختیار کیا وہ ماسار الحسین سے گزرتا تھا۔ یہ شہر قلعہ بند تھا اور ابھی تک مسلمانوں کے اثر سے باہر تھا۔ جب صالح بن مسلم ماسار الحسین کے قریب پہنچا تو اس نے قلعہ پر حملہ کر دیا اور پھر اسے فتح بھی کر لیا۔ اس وقت صالح بن مسلم کے ساتھ نصر بن صباح نام کا شخص بھی موجود تھا، جس نے اس جنگ میں شجاعت کا بے مثال نمونہ قائم کیا۔ اس کے سلے میں صباح بن مسلم نے اسے تجانہ ناکام گاؤں بطور جاگیر دے دیا۔
اور جب اسے گاؤں بطور جاگیر میں ملا، اس کے بعد صالحہ قتیبہ کے پاس مرو آ گیا۔ قتیبہ صالحہ کے اس اقدام سے بہت خوش ہوا اور اسے عمل مقرر کر دیا۔ حجاج بن یوسف بصرہ میں تھا، شام ڈل رہی تھی اور غروب ہوتا ہوا سورج بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ حجاج نے قتیبہ کو خراسان کا گورنر بنا تو دیا تھا، لیکن اس کی نظر میں قتیبہ ابھی جوان ہونے کے ساتھ ساتھ ناتجربہ کار بھی تھا۔ اس لیے حجاج نے قتیبہ کو ہدایت دی تھی کہ وہ اسے اپنے حالات سے باخبر رکھے۔ اور ابن مسلم حجاج بن یوسف نے کہا تھا، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا۔ یاد رکھنا تو ابھی ناتجربہ کار ہے، تجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ جلد بازی سے کام لیتے ہوئے کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا، اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے۔ اب یہ خبر سن کر مرو سے کوئی آدمی آیا۔ حجاج نے خیال کیا کہ شاید قتیبہ کا کوئی پیغام لایا ہے، اس لیے حجاج نے خادم سے کہا، اسے بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ پھر فوراً ہی حجاج اپنے کمرے میں پہنچا جہاں عموماً وہ قاصدوں سے ملا کرتا تھا۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے حجاج کو دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے امیر عراق، تجھ پر سلامتی ہو۔ حجاج اس شخص کو پہچان چکا تھا، وہ زرار بن حسین تھا۔ حجاج نے سلام کا جواب دیا اور زرار کو بیٹھنے کو کہا، خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ زرار بن حسین کے چہرے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کوئی پریشان خبر نہیں لایا۔ کہ ابن حسین، حجاج نے زرار کو مخاطب کیا، کیسے آنا ہوا؟ اے امیر عراق، زرار نے جواب دیتے ہوئے کہا، تیرے لیے وہ خبریں ہیں، ایک اچھی اور ایک افسوسناک، کہہ کون سی پہلے سناؤں؟ حجاج نے بے چین سا ہو کر بولا، وہاں سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں، وہاں سب خیریت ہے۔ پھر مجھے اچھی خبر پہلے سنا۔ حجاج نے زرار کو کہا، ابن یوسف، زرار گویا ہوا، تو جانتا ہے کہ بلخ کے لوگوں نے بغاوت کر دی تھی جسے کچل دیا گیا۔ اس کے بعد قتیبہ نے سغانیہ، کفتان اور تخارستان کے علاقے بغیر جنگ کے لیے۔ یہاں تک کہہ کر زرار خاموش بش ہو گیا، جبکہ حجاج خوش ہو کر بولا، قتیبہ واقعی ایک قابل سالار ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ نے اس کی ذات میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دی ہے۔ لیکن پھر قدرے پریشان ہو کر بولا، کہیں اس کے بعد اس نے کوئی حماقت تو نہیں کر دی؟ ہاں امیر، زرار کہنے لگا، اس کے بعد اس نے ایسی حماقت کی جو تمام فوج کو ہلاکت میں ڈال سکتی تھی۔ حجاج نے سوال کیا، کیا کیا اس نے؟ ابن یوسف، میری بات پوری تو سن لیں۔ زرار حجاج کے بار بار سوال کرنے سے اکتا گیا تھا۔ اچھا بول۔ ابن مسلم نے تخارستان کی فتح کے بعد فوج کی کمان اپنے بھائی صالحہ کے حوالے کی اور خود مرو چلا آیا۔ فوج صالحہ کی قیادت میں مرو آئی۔ رستے میں صالحہ نے مسار الحسین پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا، لیکن یہ اس کی بھی حکامت تھی اور یہ حماقت، کیونکہ ایک تو سردی ناقابل برداشت تھی، اوپر سے اگر وہاں آپ پھنس جاتا تو نہ وہ خود کچھ کر سکتا تھا نہ قتیبہ۔ یہ سن کر حجاج پریشان ہو گیا، اسے کم از کم قتیبہ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ دوسرے، وہ اس بات پر بھی پریشان تھا کہ قتیبہ نے اس کی ہدایات پر عمل نہیں کیا تھا اور ابھی تک خود اسے کوئی خط نہیں لکھا تھا جس سے وہ قتیبہ کے حالات سے آگاہ ہوتا۔ اس نے جو خط حجاج کو لکھا تھا وہ بھی حجاج کے خط کے جواب میں تھا۔ اس سے قتیبہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اپنے غصے کو دباتے ہوئے اس نے زرار بن حسین کو مخاطب کیا، کیا تو یہاں قتیبہ کو بتا کر آیا ہے؟ ہاں، زرار نے جواب دیا۔ کیا اسے معلوم ہے کہ تم مجھ سے اس کی شکایت کرنا آیا ہے؟ حجاج نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، اسے تو صرف میں نے یہی بتایا ہے کہ مجھے بصرہ میں کام ہے، ہفتے میں واپس آ جاؤں گا۔ اس پر اس نے مجھے اجازت دے دی۔ اچھا، اب تو آرام کر، یہ بتاؤ واپس کب جائے گا؟ کل صبح واپس چلا جاؤں گا، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ واپس جانے سے پہلے مجھ سے ملتے جانا، اب جا کر آرام کر لے۔ یہ کہہ کر حجاج نے ملازم کو بلایا اور کہا کہ زرار کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیں۔ ملازم زرار کو لے کر چلا گیا تو حجاج نے کاتب کو بلوا لیا اور قتیبہ کے نام خط لکھوانا شروع کیا۔ جب خط مکمل ہو گیا تو اس نے خط بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور کمرے سے نکل آیا۔ اگلے دن صبح زرار دوبارہ حجاج کے پاس آیا۔ حجاج نے زرار کو دیکھا تو خط نکال کر زرار کے حوالے کر دیا اور بولا، تو اب روانہ ہو جا اور یہ خط قتیبہ کو دینا۔ خط دینے سے پہلے اسے میرا سلام کہنا اور اسے یہ کہنا کہ ابھی اس نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ کچھ دیر دونوں باتیں کرتے رہے، پھر زرار بن حسین روانہ ہو گیا۔ زرار جب مرو پہنچا تو سیدھا قتیبہ کے پاس آیا۔ قتیبہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور باہیں پھیلا کر اس سے لپٹ گیا۔ اے زرار، وہاں کے کیا حالات ہیں؟ قتیبہ نے اپنا پہلا سوال داغا۔ وہاں سب خیریت ہے، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ قتیبہ نے پوچھا، امیر عراق سے ملاقات ہوئی؟ ہاں، زرار کہنے لگا، اس نے تجھ سے سلام کہا ہے اور یہ خط تیرے نام دیا ہے۔ قتیبہ نے زرار سے خط لے لیا اور اسے پڑھنے لگا۔ باہلی کے مطابق حجاج نے قتیبہ کو لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر عراق کی طرف سے خراسان کے گورنر کو، مجھے زرار بن حسین کی زبانی تمہاری کارکردگی کا پتہ چلا ہے، اور جب مجھے تمہاری کارکردگی کا پتہ چلا تو مجھے خوشی ہوئی، لیکن تم نے وہی غلطی کی جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ میں اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں لکھنا چاہتا، لیکن میرے غصے کو تم نہیں جان سکتے۔ آئندہ اپنے تمام حالات سے مجھے باخبر رکھو، کیونکہ تم ابھی ناتجربہ کار ہو، تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ آئندہ یاد رکھو کہ اگر
فوج کہیں جائے تو تم سب سے آگے ہوگے اور واپسی پر فوج کے پچھلے حصے میں، تاکہ دشمن بے خبری میں حملہ نہ کر دے۔ یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور یہی بہتر ہے۔ حجاج یہ خط پڑھ کر پہلے تو قتیبہ پریشان ہو گیا، لیکن پھر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولا، حجاج زیادہ خفا تو نہیں تھا؟ نہیں، وہ تم سے خوش بھی ہے، لیکن ڈرتا ہے کہ تم انجانے میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھو۔ یہ سن کر قتیبہ کو حوصلہ ہوا اور مسکرانے لگا۔ آبادی سے دور دو سائے ایک دوسرے کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ چاند پوری طرح نکلا ہوا تھا، جس سے قدرے روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ صحرا کی چاندنی میں وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اچانک چاند کی روشنی میں صاف پتہ چلتا تھا کہ دونوں میں سے ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ یہ سائے قریب تر ہوتے گئے اور آخر ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ کسی نے آتے تو نہیں دیکھا۔ رات کی سرگوشی میں آواز ابھری۔ یہ آواز مرد کی تھی۔ نہیں، تم بے فکر رہو۔ خاموشی میں ایک نسوانی آواز ابھری اور یوں محسوس ہوا جیسے ریت کے ذروں نے سرگوشی کی ہو۔ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ ان کا رخ درختوں کے قریبی جھنڈ کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ درختوں کے جھنڈ میں پہنچ گئے، جہاں درختوں کی بہتات کی وجہ سے روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ دونوں اس جھنڈ کے اندر جانے کی بجائے ابتدائی چند درختوں کے درمیان ریت پر بیٹھ گئے، کیونکہ اس وقت اس جھنڈ کا اندر جانا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ یہاں صحرائی جانور بھی ہو سکتے تھے۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی نسوانی آواز پھر ابھری، ابن عمر، چاند کو دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی ایک زمانہ ہاتھ چاند کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ اس تاریکی میں وہ حیولہ سا نظر آتا تھا۔ دونوں چاند کی طرف دیکھنے لگے، جو آسمان پر چمکتا بہت بلا معلوم ہو رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ سرگوشی پھر ابھری۔ صفیہ، چاند مسکرایا نہیں کرتا، یہ مردانہ آواز تھی۔ ابن عمر کہہ رہا تھا، چاند خوشی کے اظہار کے وقت خوب تاب سے چمکتا ہے، جیسے یہ ہمیں دیکھ کر چمک رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر صفیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج یہ اتنا چمکدار محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے پہلے چاند کو کبھی اتنا چمکتے نہیں دیکھا۔ ابن عامر کی بات سن کر صفیہ بولی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ چاند کے ہمراہ ستارے بھی ہوتے ہیں۔ صفیہ پھر بولی، مجھے تو آج یہ چاند اور ستارے سبھی خوش لگتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہوں۔ ابن عامر بولا۔ ابن عامر ایک وجیحہ نوجوان تھا۔ وہ دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کی فوج میں کماندار تھا۔ اس کی عسکری صلاحیتوں کو سب کو اعتراف تھا، اس لیے ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے اسے اپنے محافظ دستے میں رکھ لیا تھا۔ جبکہ صفیہ سلیمان کے محل میں ملازمہ تھی۔ چاندنی شفاف تھی اور ریت کے ذرے چاندنی میں چمک رہے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھی ستاروں کے ہم مرکاب ہوں۔ پتہ ہے ابن عمر، صفیہ بولی، میں نے کسی سے سنا ہے کہ جب دو دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں تو ان کی آواز اتنی گونجدار ہوتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ سنتا ہے۔ اس کی آواز کی مٹھاس پر کائنات کی ہر شے وجد کرنے لگتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی آواز پر کائنات کی ہر چیز وجد کرتی ہے یا نہیں، لیکن کیا یہ کم ہے کہ اس آواز پر ہم دونوں رقص کرتے ہیں؟ ابن عامر نے صفیہ کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ ابن عامر کی اس بات پر دونوں مسکرا دیے۔ صفیہ، کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے تم صرف میرے لیے بنی ہو اور میں تمہارے لیے۔ ابن عامر نے صفیہ سے کہا۔ اس میں کسی شک کی گنجائش ہے کیا؟ صفیہ بولی۔ ابن عامر تو صفیہ کے وجود میں کھوسا گیا تھا۔ وہ بولا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم محبت اور حسن کی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم محبت اور حسن کی دیوی ہو۔ دل کرتا ہے تم میرے سامنے بیٹھی رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ صفیہ اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے آہستہ سے ایک چپت ابن عامر کے سر پر لگاتے ہوئے کہا، محبت کرنے والے تو خود دیوتا ہوتے ہیں، بھلا تم محبت نہیں کرتے کیا؟ رات گزرتی جا رہی تھی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر کہ ایک دوسرے میں گم تھے۔ آخر ابن عامر کو احساس ہوا کہ رات خاصی بیت چکی ہے، اس لیے اس نے صفیہ سے کہا، واپس چلتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ صفیہ نے سر ہلا دیا اور بولی، کل آؤ گے؟ ہاں، ضرور آؤں گا، ابن عامر نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حجاج بن بصرہ میں نہیں تھا، وہ طائف چلا گیا تھا، جہاں اس کا بھتیجا محمد علی اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اس کے بھائی قاسم کی واحد نشانی تھی۔ حجاج کا بھائی قاسم، جو کبھی اس کا دستے راست ہوا کرتا تھا، جس نے ہر مشکل موڑ پر حجاج کی مدد کی تھی، ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ محمد اس کی شہادت کے بعد چند ماہ بعد پیدا ہوا تھا۔ حجاج کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی، اس لیے اس نے اپنے بھائی کے یتیم بیٹے اور اس کی ذمہ داری خود اٹھا لی تھی۔ وہ اپنے بھتیجے کو کسی اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ محمد میں کئی ایسی خصوصیت دیکھ چکا تھا جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں محمد کے لیے بہت سے خواب تھے، لیکن ابھی محمد بہت چھوٹا تھا۔ لیکن حجاج اس کی تربیت اس انداز میں کر رہا تھا کہ وہ حجاج کے خوابوں کی عین تعبیر بنتا جا رہا تھا۔
محمد کی تربیت کے معاملے میں حجاج نے کبھی غفلت نہیں برتی تھی اور اس سلسلے میں وہ اس پر ذاتی توجہ بھی دیتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ چند ماہ بعد طائف ضرور جاتا تھا۔ اس مرتبہ بھی وہ اسی لیے طائف گیا تھا۔ حجاج کو طائف گئے ہوئے دوسرا دن تھا جب حجاج کو اطلاع دی گئی کہ دمشق سے قاصد آیا ہے۔ دمشق کا نام سن کر حجاج کچھ پریشان سا ہو گیا۔ پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ دمشق اس حالات ٹھیک نہیں، اس لیے قاصد خلیفہ کا پیغام لے کر طائف تک اس کے پیچھے آیا ہے۔ اس نے فوراً قاصد کو اندر بلا لیا۔ امیر المومنین کا پیغام لائے ہو؟ حجاج نے قاصد کے آتے ہی سوال کیا۔ وہ قاصد کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا چکا تھا کہ دمشق کے حالات ٹھیک ہیں، وہاں کے حالات ٹھیک ہیں۔ ہاں ولے عراق، وہاں سب خیریت ہے، قاسم نے جواب دیا۔ میں امیر المومنین کا نہیں، سلیمان بن عبد الملک کا پیغام لایا ہوں۔ حجاج کو سلیمان بن عبد الملک کے قاصد کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے اس کو اندر بلوا لیا۔ سلیمان کے قاصد کا آنا اسے اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ ایک طرح سے وہ طائف میں چھٹیاں گزارنے آیا تھا، سب سے بڑھ کر کہ یہ وہ ذاتی طور پر سلیمان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن قاصد کو بلا لینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ جب قاصد اندر آیا تو حجاج نے اسے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کہو کیا پیغام لائے ہو ابن عبد الملک کا؟ حجاج نے قاصد سے سوال کیا۔ امیر عراق پر اللہ کی عنایت ہو، قاصد بولا۔ ولی عہد نے آپ کے لیے یہ سربند پیغام بھیجا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاصد نے ایک سربند مراسلہ حجاج کی طرف بڑھا دیا ہے۔ حجاج نے مراسلہ قاصد سے لے لیا اور اسے جانے کو کہا۔ قاصد کے جانے کے بعد حجاج نے مراسلہ کھولا اور سلیمان کا پیغام پڑھنے لگا۔ سلیمان نے حجاج کو لکھا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تم نے یزید بن محلب کو ناحق میں قید ڈال رکھا ہے۔ یہ نہ بھولنا کہ یزید ایک نہایت قابل شخص ہی نہیں بلکہ میرا بہت گہرا دوست بھی ہے، لہٰذا تمہارے لیے بہتر ہے کہ یزید کو فوراً رہا کر دو اور میرے پاس بھیج دو۔ یہ پیغام پڑھ کر حجاج پریشان ہو گیا کیونکہ وہ یزید کو رہا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ سلیمان کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ یہ پریشانی کے عالم میں اس نے ایک پیغام سلیمان کے نام لکھوایا جس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یزید بن محلب واقعی قصوروار ہے، اس لیے حجاج اس کو رہا نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام لکھوا کر حجاج نے اسی قاصد کے حوالے کیا جو سلیمان کا پیغام لے کر آیا تھا اور اس ہدایات کے ساتھ رخصت کر دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ بصرہ کے قریب یہ ایک نہایت پسماندہ علاقہ تھا، یہاں رہنے والوں کا رہن سہن نہایت ہی عجیب تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، یہ پورے کا پورا گاؤں اسی طرح بنا ہوا تھا۔ اگرچہ علاقہ پسماندہ تھا اور یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے لیکن ان کے گھر صاف ستھرے اور کشادہ تھے اور بڑے سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ وہ صدیوں سے اسی طرح رہتے چلے آ رہے تھے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ اس دور میں بھی لوگ پہاڑوں میں گھر بسا کر رہتے تھے، کیونکہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی افریقہ میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں بھی آج بھی ایک قصبہ ہے جس کی آبادیوں پہاڑوں کا رخ کرتی ہے اور پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتی ہے۔ وہ لوگ پسماندہ تھے اور ان کا اپنا ایک مذہب تھا، وہ چاند کی پوجا کرتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے مہینے کے ایک رات مقرر کر رکھی تھی جب چاند مکمل نظر آتا تھا اور اس کی چاندنی اپنے عروج پر ہوتی تھی۔ اس رات وہ سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاتے تھے اور ایک خاص طریقے سے عبادت کرتے تھے۔ اس خاص عبادت کو وہ لوگ چاندنی میں غسل کرنے کا نام دیتے تھے۔ ان کا رہن سہن ایک قبیلے کی طرح تھا اور اس قبیلے کا ایک سردار بھی تھا۔ اس قبیلے کا سردار ان کا مذہبی پیشوا بھی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ مورتیاں بنا کر ان کی عبادت بھی کرتے تھے اور قتل و غارت سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ یہ علاقہ پہاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ قدرے سرسبز تھا۔ اس علاقے میں کبھی کبھار کچھ اجنبی چہرے بھی نظر آتے تھے جن کا لباس بتاتا تھا کہ وہ شہر سے آئے ہیں۔ یہ لوگ پروہت سے ملنے آتے تھے اور ان کے انداز میں عقیدت ہوتی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ پروہت کے پاس کیوں آتے ہیں کیونکہ پروہت ان سے تنہائی میں ملتا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھا۔ اسے دیکھتے ہی پروہت اپنے غار نما گھر میں لے گیا جو اندر سے کسی طرح بھی پہاڑی غار نہیں لگتی تھی۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ پروہت نے اس سے کہا۔ تمہارے لیے ایک اطلاع ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ کیا اطلاع لائے ہو تم؟ پروہت نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تم لوگوں سے آدمی کا قتل کروانا ہے۔ اس شخص نے پروہت سے کہا قتل کروانے کے لیے ہم لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ پروہت نے ہنستے ہوئے کہا یہ کام تم لوگ خود ہم سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہو۔ نہیں، اس شخص نے کہا تم لوگ جس طرح یہ کام کرتے ہو ہم لوگ اسی طرح نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی اگر تم یہ کام کروا دیتے ہو تو تمہیں اتنا انعام ملے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسے قتل کروانا ہے تم نے؟ اپنے مہمان کو سنجیدہ دیکھ کر سنجیدہ ہو گیا تھا کیونکہ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جو کام اس مہمان اسے کہنے جا رہا ہے وہ بہت نازک اور مشکل ہے۔ کسے قتل کروانا ہے؟ پھر سوال کیا۔ حجاج بن یوسف کو۔ اس شخص نے جواب دیا سلیمان سے کہنا
اس نے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کا کام ہو جائے گا مگر اس میں کچھ وقت لگے گا۔ حجاج نے جو پیغام سلیمان کے نام بھیجا تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ اس پیغام کو پڑھ کر سلیمان کو غصہ تو بہت آیا تھا لیکن اس کا اظہار کسی سے نہیں کیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ حجاج بن یوسف یزید کو رہا کرنے سے کترا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ذاتی طور پر بھی حجاج سے خائف تھا، چنانچہ اس نے حجاج کو قتل کروانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔